السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلوگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے اور اپنے دوست احباب کو بھی آگاہ کر دیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی گروپ چل رہا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، تو وہاں پر شیئر کر دیجئے۔ ہمیں تقریباً کوئی 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہے فی الحال، تاکہ آپ سے ہم مزید اپنا رشتہ جو ہے وہ استوار کر سکیں۔ جناب، آج میں سوچ رہا ہوں کہ صرف ایران کو ہم ڈسکس کریں گے، چونکہ ایران میں جو ہے بہت بڑی بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں۔ کل ساری رات جو ہے وہ بمباری کی ہے ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے طیاروں نے۔ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تہران کی، لیکن اس کے جواب میں پھر ایرانیوں نے جو ہے وہ حائفہ جو ان کی پورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا، اور وہاں پر جو ان کی ریفائنری ہے یا جو دوسری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور بڑی زبردست فائٹنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فائٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دھڑی بہت چل رہی ہے۔ دھوکہ دھڑی میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں، کل ایک خبر آئی ہے نکل کے کہ انہوں نے ایرانیوں نے کیا کرا، دے آر ویری انٹیلیجنٹ۔ آئی تھنک، مجھے لگتا ہے کہ چائنا ان کی ہیلپ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کرا کہ تیرا کھلونا ٹوٹا بالک، تیرا کھلونا ٹوٹا۔ انہوں نے کیا کرا، جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو ہے انہوں نے بڑے بڑے تیار کروائے، یا خود کرے یا چائنا سے لیے انہوں نے۔ تو انہوں نے جب ہوا بھری تو وہ ٹینک بن گئے، ہوا بھری تو وہ جیٹ طیارے بن گئے، ہوا بھری تو وہ میزائل سسٹم بن گئے۔ یعنی انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا غباروں کا کہ وہ ایسے اوپر سے سیٹلائٹ کے ذریعے آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا جیسے کہ واقعی وہ ریئل کوئی ٹینک کھڑے ہیں، ریئل توپیں کھڑی ہیں، ریئل جہاز ہیں۔ تو انہوں نے فٹافٹ جو ہے دھوکہ دیا، اور انہوں نے کوئی ایسی کوئی الیکٹرانک چیز ان کے ساتھ رکھ دی تاکہ اگر کوئی سیٹلائٹ کے ذریعے اوپر سے دیکھے تو کچھ نہ کچھ ان کو مل سکے۔ تو بہرحال انہوں نے امریکہ کا بلینز ملینز ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ ضائع کرا دیا، اور انہوں نے دے غبارے کو دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، انہوں نے غباروں کی ایسی کی تیزی کر دی۔ یعنی آپ دیکھیں، دماغ ہے، کمال ہے۔ پھر وہ پینٹ لے کے آئے، انہوں نے وہاں پہ پینٹ میں طیارے بنائے، جہاز بنائے، اور ایسے کر کے انہوں نے طیارے بنائے۔ میں نے کہا واہ واہ، کمال ہو گیا۔ تو بہرحال ان کو بلینز ڈالر کا ان کو نقصان ہوا ہے۔ اب امریکہ پریشانی میں ہے کہ یہ ہوا تو کیا ہوا۔ ان کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ ودن 3-4 days ہم ان کی جو یہ رجیم ہے، یا ان کا جو ایک سیاسی سیٹ اپ ہے، یا ان کا یہ جو مذہبی سیٹ اپ ہے، اس کو ہم کریں گے باہر، اور اپنی من پسند حکومت لے کے آئیں گے اسرائیلیوں کے لیے۔ لیکن دیکھیں، اسرائیل کے ساتھ ایک ملک اور ہے جس کا نام ہے پاکستان۔ تو پاکستان کو یہ کسی بھی طور پر یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ اس کی سرحد پر ایک طرف ہندوستان، دوسری طرف افغانڈو، اور تیسری طرف یہودی اسرائیلی ہوں۔ تو یہ تو پھر پاکستان گھر جائے گا چاروں طرف سے، اور چوتھا طرف سمندر میں جو ہے وہ بحری بیڑے ہوں امریکہ کے۔ تو یہ تو کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اگر پاکستان کو انہوں نے ٹچ کر لیا تو یہ پھر پہنچ گئے چائنا کے اوپر۔ تو یعنی تو پھر یہ چائنا وائنا جو ہے بھٹے بیچیں، پھر ان کا کیا کام ہے۔ چلیں جی، میں موضوع سے بھٹک رہا ہوں، پھر آتا ہوں واپس آ گیا جی۔ تو بہرحال کل جو صدر پشکیان ہے انہوں نے کہا تھا، ایران کے صدر نے، کہ جی ہم سوری ہیں، ہم اپنے نیبر کو نہیں ماریں گے اگر انہوں نے ہمیں نہیں مارا۔ لیکن وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ صدر کی کوئی بات نہیں مانتا۔ وہ جو ہے جو ان کی پاسداران انقلاب ہے وہ اس کی بات مانتے ہیں، اور پاسداران انقلاب کو پہلے ایک ہوتا تھا
سینٹرلائز، یعنی ایک ہیڈ کوارٹر سے میسیج جاتا تھا سب کے لیے، اب انہوں نے سب کو الگ کر دیا. انہوں نے کہا یہ تمہارے ٹارگیٹ ہیں، یہ اسلحہ ہے، ہم سے نہیں پوچھنا کیا کرنا ہے، جس کا جو جی چاہے کرے، مارو پیٹو جو جی چاہے کرو. اب ان کو سب کو جو ہے وہ ایک دم سے الگ الگ کر دیا، ڈیٹیچ کر دیا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہرحال لڑائی بڑی زبردست جاری ہے. کل جو ہے تقریباً بقول مبشر لقمان کے کہ 24 گھنٹے کے اندر 200 سے زیادہ امریکنوں کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا ہے، وہ مارا ہے بہت بری طریقے سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کا منہ اتنا سا نظر آ رہا ہے، چنا منا سا، اور وہ یوں کر کے بیٹھا ہے. اور پھر اب تو وہ مالش بھی کروا رہا ہے اپنے پادریوں سے اور پادرانیوں سے، تو وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال ان کے لیے بڑی کٹھن سچویشن ہے. میرے خیال میں اتنے فوجی تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کے کبھی بھی نہیں مرے کسی بھی جنگ میں. ویتنام میں مرے میرے خیال میں، افغانستان میں بھی اتنے نہیں مرے، یہ مرے پتہ نہیں. اینی وے بہرحال 200 فوجی جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اب دیکھیں اس کا تو کچھ نہیں کیا، یہ تو اپنا جو اس نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرا ہے، جو اسٹیفن جیفری فائلز میں آیا ہے، تو یہ تو اس کو چھپانے کے لیے کر رہا ہے. نیتن یاہو نے اس کو بلیک میل کیا اور یہ بلیک میل ہو گیا، چونکہ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اور فائلز آئیں گی اس میں اس کے نام کھلیں گے، اور ابھی بھی کھل رہے ہیں. تو دیکھیں نا، چاہے آپ گھڑے میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈالیں یا پورا پیشاب کریں، پانی تو ناپاک ہو گیا. تو بات یہ کہ چاہے تم ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ زنا کرو یا 10-12 لڑکیوں کے ساتھ زنا کرو، معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا نا. تو اب یہ چھپانا چاہ رہا ہے. بہرحال اس کے کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا غریب امریکن بچوں کو مل رہی ہے جو 18 سال کے ہیں، 19 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں. وہ جا کے وہاں پر اپنی جانیں دے رہے ہیں. وائے؟ کیوں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے امریکہ میں. لیکن یہاں اس کے برعکس ہے. ایران میں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم تو شہادت کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو کربلا کے جو ہے ماننے والوں کو ہیں. بتائیے، تو کربلا کے جو ماننے والوں کو ہیں، تو کربلا سے امام حسین اپنے 72 رفقا کے ساتھ گئے تھے، تو انہوں نے تو دڑکی نہیں لگائی تھی کربلا سے، وہ تو ڈٹ گئے تھے، وہ شہادت قبول کر لی، کوئی بات نہیں. لیکن کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں جھکایا، اپنا سر نہیں جھکایا، کوئی بھی ہو کہ جی وہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا، بھلے کتنی اسٹوری بنا لو. تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایران کے اتنے میزائل تباہ کر دیے، اتنے ختم کر دیے. ایک رپورٹ آ رہی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ جتنے یہ روزانہ فائر کر رہے ہیں میزائل یا یہ ڈرون، اتنی ہی تعداد میں یہ روزانہ پروڈیوس کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اب انہوں نے کہاں بنایا ان کو نہیں پتا. کل رات کی خبر ہے کہ انہوں نے کردوں کو ملا کے داخل کرنے کی کوشش کی ایران کے اندر، لیکن بڑی زبردست لڑائی ہوئی ہے اور ان کے ڈھیر سارے فوجی، امریکن فوجی جو ہے ان کو اریسٹ کر لیا ایرانیوں نے. دیکھیں، آپ ایک فوج سے لڑ سکتے ہیں لیکن آپ ایک قوم سے نہیں لڑ سکتے، آپ ایک ملت سے نہیں لڑ سکتے، آپ ایک مذہب کے ماننے والوں سے نہیں لڑتے. ابھی وزیر دفاع تھا امریکہ کا، اس نے کل پرسوں کہا تھا کہ یہ جو نبی کے ماننے والے ہیں، یہ جو مسلمان لوگ ہیں جن کے پاس ایٹم بم، ہم نہیں جانے دیں گے، اور یہ ٹیررسٹ ہیں اور دہشت گرد ہیں. تو کیا تم نبی کے ماننے والے نہیں ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہو؟ کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہو؟ خالی مسلمانی ہیں؟ کیا تم ہمیں ختم کرو گے؟ یاد رکھیے میری بات، آپ ایک رجیم سے جیت سکتے ہیں، آپ ایک ذہن سے جیت سکتے ہیں،
لیکن آپ ایک شریعت سے نہیں جیت سکتے، آپ ایک دین سے نہیں جیت سکتے۔ اسلام شریعت محمدی ہے، یاد رکھیے گا، اور اسلام کو ہرانے والے خود ہار گئے۔ تم کیا چیز ہو؟ جب منگول آئے اور منگولوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی چنگیز خان کے لوگوں نے، لیکن اللہ نے انہی کے ہاں جو ہے مومن پیدا کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ سب کچھ ایک دم الٹ پلٹ ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، فرعون نہ بنیے، فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جیت جو ہے ہمیشہ حق کی ہوگی۔ اگر حق پہ امریکہ ہے تو امریکہ کی ہوگی، اگر حق پہ ایران ہے تو ایران کی ہوگی، اگر حق پہ ہے اسرائیل تو اسرائیل کی ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ جو حق پہ اس کی فتح کر دے، اور جو ناحق ہے، جو بے حق ہے، جو ظالم ہے، جلاد ہیں، ان کا تو وہ حشر کر دے جو تو نے فرعون کی فوج کا کیا تھا، جو تو نے چنگیز خان کے لوگوں کا کیا تھا، جو تو نے نیست و نابود کر دیا، دنیا سے مٹا دیا۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اس کے ساتھ کہ بھائی آج کل تو غباروں سے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں بچپن میں جو ہے وہ کٹ پتلی والے آتے تھے، یہ پاپٹ جس کو آپ کہتے ہیں، کٹ پتلی، تو ہم بچے بیٹھ جاتے تھے چھوٹے چھوٹے سے۔ اب نہیں آتے، پتہ نہیں آتے ہوں گے، گاؤں دیہاتوں میں آتے ہوں گے، لیکن کراچی میں نہیں آتے اب۔ تو وہ کہتا تھا پاٹے خاں کی اور بجے گی تھوڑی تھوڑی اور، پاٹے خاں کی اور چلے گی تھوڑی تھوڑی اور چلے گی، امریکہ کی اور چلے گی تھوڑی تھوڑی اور چلے گی، امریکہ کی اور بجے گی تھوڑی تھوڑی اور بجے گی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔